کیا سمجھتی ہیں آپ کون کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو بھی پاکستان کو لینے کی ضرورت ہے؟ آلریڈی پاکستان بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پر موجود اسلحہ ہے وہ پاکستان کے خلاف، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ممالک کے خلاف بھی استعمال ہو رہا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ صرف نیٹو کا اسلحہ وہاں موجود نہیں ہے، امریکہ کا اسلحہ بھی وہاں موجود ہے۔ ایگزیکٹلی۔ تقریباً ایک اندازے کے مطابق، ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق $8 بلین کے لگ بھگ قیمت کا جو ہے اسلحہ وہاں موجود ہے۔ تقریباً 8 لاکھ سے زائد جو ہے چھوٹے قسم کے ہتھیار ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے نوعیت کے یا بڑی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں بڑی کلاسیفیکیشن کے ہتھیار بھی موجود ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر یہ ہتھیار موجود ہے، مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت تقریباً 22 سے زیادہ دہشت گرد گروہ موجود ہیں، اور یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ مسلسل جو ہے علاقائی دہشت گردی میں ملوث نہ صرف ہمیں نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک طرح سے آپ کی سمجھ سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے اندر جو اس وقت عبوری حکومت ہے، اس کے اندر کچھ جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہلکا اثر ہے، یا کچھ لوگ جن کا اس وقت طاقت کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، اس کے لیے بین الاقوامی ذمہ داری بنتی ہے امریکہ کے اوپر بھی، نیٹو کے اوپر بھی، کہ وہ کس طرح یہ اسلحہ جو ہے دہشت گردوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی دہشت گردی کی ذمہ داری بھی ان کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ماریہ صاحبہ، آپ نہیں سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے سہولت کاری کے حوالے سے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور پاکستان نے بارہا اس حوالے سے آواز بھی اٹھائی ہے کہ نہ صرف اسلحہ بلکہ جو سہولت کار ہیں ان تک پہنچنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایک ایسے سٹیپ لینا چاہیے جس میں ان کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کی ضرورت ہے۔ کس طرح کے سٹیپس مزید اٹھانے چاہیے پاکستان کے حوالے سے بالخصوص اگر ہم بات کریں تو دیکھیں، اپنے لیول پر؟ پاکستان تو اس کے بارے میں بڑی واضح حکمت عملی رکھتا ہے۔ پاکستان سب سے پہلے تو اپنے سرحد کو محفوظ کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں وہ پاکستان میں صرف جائز طریقے سے آنے کے قائل ہوں گے، یا ان کو اس بات کی اجازت دی جائے گی، اور اس کے لیے ہمیں جو بھی جو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی، ہم اختیار کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا پیدا کردہ ہوا نہیں ہے۔ امریکہ اگر یہ ہتھیار چھوڑ کر گیا ہے، یا بین الاقوامی جو عسکری قوتیں ہیں افغانستان کے اندر یہ ہتھیار چھوڑ کے گئے ہیں، تو ان پہ ذمہ داری ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ افغان عبوری حکومت پہ بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جس معاہدے کے تحت افغانستان کے اندر موجود ہیں، اس معاہدے کو جو ہے اپنی اس روح سے پورا کرے جس کے وہ پابند ہیں، کہ یہ نہ افغانستان کی سرزمین علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی یا بین الاقوامی دہشت گردی کے لیے، اور اگر ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر ان کو اس کی ذمہ داری بھی اٹھانی ہوگی۔ ذمہ داری اٹھانی تو ہوگی بالکل ماریہ صاحبہ، لیکن میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کس طرح سے ہم اس کو اون کریں، کس طریقے سے ہم اس کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ پاکستان کی اگر ہم بالخصوص بات کریں تو ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کی جانب سے تو بھرپور آواز اٹھائی گئی ہے، اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ پریس کانفرنسز ہوتی ہیں، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جس میں یہ بتایا جاتا ہے، بلکہ ثبوت کے ساتھ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جی یہ دہشت گرد یا یہ اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کے بھی خلاف استعمال ہوا ہے، پاکستان کی سرزمین کے خلاف استعمال ہوا ہے۔ نو تو ہم کہہ چکے ہیں، لیکن مزید ایسے احکامات جو کہ اس وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم لیک کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ معاملہ اقوام متحدہ تک لے کے جانا پڑے گا، کیونکہ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن 1373 اور 1267 کے تحت اگر افغانستان کی سرزمین علاقائی دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے تو ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ تمام ریاستیں جو اس وقت افغانستان کے اندر بالخصوص طالبان حکومت کے ساتھ، عبوری حکومت کے ساتھ کسی قسم کے پس پشتہ جو ہے تعلقات استوار کر رہی ہیں، ان پہ بھی یہ بات باور کروانی ہوگی کہ جب تک افغان حکومت اس کے اوپر کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کرتی، ان تمام چیزوں کو کنڈیشنل کیا جائے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر سب سے بڑی ذمہ داری تو امریکن حکومت کے اوپر اور نیٹو کے اوپر آتی ہے، ان کی عسکری قوت کے اوپر، کہ وہ بالآخر یہ ہتھیار یہاں چھوڑ کے کیسے گئے ہیں، اور اگر وہ چھوڑ کر گئے ہیں تو ظاہر ہے ان کے قوانین کے مطابق وہ پابند ہیں کہ وہ ان ہتھیاروں کو آ کر واپس یہاں سے اٹھائیں، اور اگر نہیں اٹھا سکتے تو اس کو خریدیں، جیسے کہ انہوں نے پہلی افغان جنگ میں کیا یا اس کے بعد کیا۔ کیونکہ بہرحال ایک بات تو طے ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ تمام ہتھیار عسکری جو اس وقت ایک دہشت گردی کا سبب باندھے ہوئے ہیں تمام علاقے میں، اس کی ذمہ داری اٹھائیں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے جب تک آپ فورمز پہ نہیں جائیں گے، جب تک ان ڈیبیٹس کو وہاں نہیں لے کے جائیں گے، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔